أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر لپیٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے ہوا کرو مگر کم. نصفہ او انقص منہ قلیلا. صرف آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا کچھ زیادہ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. ہم تم پر ایک بھاری بھرکم کلام نازل کرنے والے ہیں. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. دراصل نفس پر قابو پانے کے لیے رات کا اٹھنا بہت مفید ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا. دن میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے ہٹ کر اسی کے ہو رہو. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اس کو اپنا وکیل بنا لو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر و شکر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جاؤ. ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومعن قلیلا. تمہیں جھٹلانے والے خوشحال لوگ سے نپٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دو، تم ان کو ذرا مہلت تو دو. إِنَّا لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. ہمارے پاس بھاری بھیڑیاں
اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نیزہ گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا محيلا، مگر یہ اس دن ہوگا کہ جب زمین اور آسمان لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ٹیلے جو بکھرے جا رہے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بالکل اسی طرح شاہد بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَعَقَرْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ، مگر تم ہماری بات ماننے سے انکار کرو تو اس روز کس طرح بچ سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان بھی پھٹا جا رہا ہوگا۔ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ إِنَّا هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ تذکرہ ایک نصیحت ہے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اب جس کا دل چاہے وہ اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک نعرہ صلوات۔ چند اشعار نوحے کے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا اور دیں۔ آسمانوں سے خون برستا ہے، زیر خنجر یہ کون پیاسا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، اور کانپ اٹھتا ہے دل فضاؤں کا، شب کو مقتل میں کون روتا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے۔ یا علی یا
چاہیے مدد کے لیے، دشمنوں میں حسین تنہا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، مر گئے رن میں کیا علی اکبر، شے کی آنکھوں میں کیوں اندھیرا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، آگے آگے چلا پسر مرنے، پیچھے پیچھے ضعیف بابا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، گھر میں خطرہ نہیں ہے پانی کا، تشنہ لب 3 دن سے کنبا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، کیا نہائے ہیں خون میں قاسم، غم میں ڈوبی ہوئی جو کبریٰ ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، دست سرور پہ ادھر اصغر، اور ادھر ماں کا دل لرزتا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، بین تھے ماں کے علی اصغر، آ بھی جاؤ کہ قالی جھولا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، دل کو تھامے حسین بیٹھے ہیں، لاشا کڑیل جواں کا اٹھتا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، اور یہ ہے میدان کربلا سے، مہنگا پانی ہے خون سستا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ اب التجا ہے قیامت حسین سے، اب التجا
عباس لے رہے ہیں اجازت حسین سے، عباس لے رہے ہیں اجازت حسین سے، اور ذکر چمن سے اہل چمن میں ہے یہ بہار، ہے زندگی کے پھولوں میں نکہت حسین سے، اعلان کر رہا ہے یہی حر کا فیصلہ، جو چاہے آ کے مانگ لے جنت حسین سے، اے کربلا یہ عصر کا سجدہ گواہ ہے، ایمان کے بازوؤں میں ہے طاقت حسین سے، ایمان کے بازوؤں میں ہے طاقت حسین سے۔ ایک نعرہ صلوات۔ جنت کا چاند عرش کا تالا حسین ہے، جنت کا چاند عرش کا تالا حسین ہے، ڈوبا نہ کبھی وہ جو ستارہ حسین ہے، ڈوبا نہ کبھی جو ستارہ حسین ہے، وہ شہادت تو دیکھیے زہرا کے لال کی، وہ شہادت تو دیکھیے زہرا کے لال کی، ہر قوم کے لیے ہمارا حسین ہے۔ ایک درود بھیجا محمد والا محمد پر۔ مطلع حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والا محمد۔ مطلع حاضر خدمت۔ خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں۔ تو شعر ملاحظہ فرمائیں گے یہاں سے کہ روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں، روز برپا ہوتی ہے
ارے مجلس زمانے میں ارے ہم تو باغ جنت میں روزے آتے جاتے ہیں، ہم تو باغ جنت میں روزے آتے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی شیخ خاص طور سے ملازمہ میں ہے کہ جب عزادار علم اٹھاتے ہیں تو اسی پس منظر میں دیکھے گا کہ جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، کیا دیکھ لے؟ دوسرا مصرع کہ جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ارے ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائے گا کہ آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن دوسرا مثال بالخصوص، ارے آپ کو بھی مل جائے ارے دین کا علم لیکن ارے آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں۔ اور ذکر مرتضیٰ کر کے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کر، ارے ذکر مرتضیٰ کر کے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کر ارے ذائچے بناتے ہیں ولدیت بتاتے ہیں، ارے ذائچے بناتے ہیں ولدیت بتاتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی ابھی خاص طور سے سنا پائیں گا، ابھی آپ نے کچھ مہینوں پہلے یہ نیوز سنا ہوگا چندریان جو ہے وہ فوج جو ہے وہ گیا ہے، تو اسی پس منظر میں دیکھیے گا کہ ارے جائیں چاند پہ ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، ارے جائیں چاند پہ ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، ارے چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، ارے چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں۔ اور تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، ارے بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، ارے بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائے گا، اس سلسلے کا آخری شعر ہے، خاص طور سے یہ شعر ملاحظہ فرمائے گا، شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو، شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو، ارے سب خوشی مناتے ہیں آپ بلبلاتے ہیں، ارے سب خوشی مناتے ہیں آپ بلبلاتے ہیں۔ ایک درود ہے محمد والا محمد پر۔
حضرات آج کے مناسبت سے بس ایک مطلع اور 2-3 بند مصائب کے پیش کرتا ہوں کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلے کو رہائی ملی ہے اور جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا ہے تو چوتھے امام جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری سے کیا کہہ رہے ہیں، اسی پس منظر میں بس جلدی 1-2 بند پیش کرتا ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ہے جابر بن عبداللہ، ہے جابر بن عبداللہ، اچھا ہے تیری بینائی نہیں، تو دیکھ نہیں پاتا جابر، اچھا ہے تیری بینائی نہیں، تو دیکھ نہیں پاتا جابر. تھی بنت علی بازاروں میں، تھی بنت علی بازاروں میں، بے مکن و بے پردہ جابر، تو دیکھ نہیں پاتا جابر، اچھا ہے تیری بینائی نہیں، تو دیکھ نہیں پاتا جابر. جابر یہ زمین کرب و بلا، زہرا کا یہاں گلشن بکھرا، جس جا پہ کھڑے ہو تم جابر، گھوڑے سے یہی یا باس گرا، پیاسی تھی بھتیجی خیمے میں، پیاسی تھی بھتیجی خیمے میں، بے باز ہوا سکا جابر، تو دیکھ نہیں پاتا جابر، اچھا ہے تیری بینائی نہیں، تو دیکھ نہیں پاتا جابر. اکبر اصغر قاسم نہ رہے، تھے آن محمد کے لاشے، اس پر بھی رکی نہ ظلم و جفا، سب لاشیں بھی پامال ہوئے، شبیر پہ چلتا تھا خنجر، شبیر پہ چلتا تھا خنجر، زینب تھی سر خیمہ جابر، تو دیکھ نہیں پاتا جابر، اچھا ہے تیری بینائی نہیں، تو دیکھ نہیں پاتا جابر. صلوات پڑھا ہمارا. معزز احترام مومنین، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ گلشن پارسد کے گھر کے تھوڑا سا آگے برادر عزیز حیدر عباس صاحب کے عزاخانے پر تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے جانشین خطیب اکبر، فرزند خطیب اکبر، علی جناب مولانا مرتضیٰ ناصر سعید ابا قادری صاحب قبلہ، اور وہ
हाँ सरकारी रूहुल मिल्लत का अच्छा अच्छा नहीं अच्छा सर वाजिब एहतराम मोमिन मस्जिद को खिताब फरमाएंगे जानशीन रूहुल मिल्लत फर्जंद रूहुल मिल्लत आली जनाब मौलाना मुर्तज़ा नासिर सईद अबा कातिर साहब कबला और वो तशरीफ़ रखते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं इतना बता दूँ कि जो मजलिस हो रही है आप इसे अब्बास मूसवी यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हमारी इशरत कुवैती साहब भी बैठे हुए हैं और मिर्ज़ा भाई भी बैठे हैं और वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि मौलाना भी बैठे हैं, तो सवाबन जो है वो सबसे पहले इशरत कुवैती साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस बात का जहन में रखें कि मौलाना मौसूफ तशरीफ़ रखते हैं। नारे सलवात कि है सुर्खी गमे सरवर से कम गुलाब का रंग। देखें कि फ़कत इसीलिए फीका है हर एक गुलाब का रंग, फ़कत इसीलिए फीका है हर एक गुलाब का रंग, फ़कत इसीलिए फीका है हर एक गुलाब का रंग, पसंद करती हैं आँखें शराब नाब का रंग, पसंद करती हैं आँखें शराब नाब का रंग, गमे हुसैन को बादे शहादत शब्बीर, गमे हुसैन को बादे शहादत शब्बीर दिया है हज़रत ज़ैनब ने इनकलाब का रंग, दिया है हज़रत ज़ैनब ने इनकलाब का रंग। और ये भी देखें कि हुसैन आपने कदमों में ला के डाल दिया, हुसैन आपने कदमों में ला के डाल दिया, पसंद जौन को आया था आफताब का रंग, हुसैन आपने कदमों में ला के डाल दिया, पसंद जौन को आया था आफताब का रंग, वो आने वाला है दरिया पले के मशकीज़ा, वो आने वाला है दरिया पले के मशकीज़ा, न जिसने देखा हो देखे अबू तुराब का रंग, वो आने वाला है दरिया पले के मशकीज़ा, न जिसने देखा हो देखे अबू तुराब का रंग, और ज़रूर मश्क में जाने की बेकरारी है, ज़रूर मश्क में जाने की बेकरारी है, जरी को देख के बदला हुआ है आब का रंग, जरी को देख के बदला हुआ है आब का रंग, अज़ाए शह की बहारों ने कर दिया ऐलान, है सुर्खिए गमे सरवर से कम गुलाब का रंग, अज़ाए शह की बहारों ने कर दिया ऐलान, है सुर्खिए गमे सरवर से कम गुलाब का रंग। मैं इसी के साथ जनाब मिर्ज़ा लखनवी साहब से गुजारिश कर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में नज़र पेश करके आवाज़ बुलंद नारे सलवात। दुरूद इरशाद फरमा दिया। एक मतलब चंद अशार पेश करूँगा बहुत ही इख्तिसार से, बस 3 से 4 मिनट, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूँगा। और पेशखानी में मैं ज़्यादा पढ़ता भी नहीं, क्योंकि मुझे रोज़ 5-6 पेशखानियों में पढ़ना होता है, इसलिए इसका भी एहतियात करना पड़ती है। मतलब पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। फलक वालों को हैरत हो रही है, फलक वालों को हैरत हो रही है, तहे खंजर इबादत हो रही है, तहे खंजर इबादत हो रही है, फलक वालों को हैरत हो रही है, तहे खंजर इबादत हो रही है। और शेर हाजिर करता हूँ, यहाँ से देखिएगा पल्लू भाई, शेर पेश कर रहा हूँ। अली को छोड़ने का है नतीजा, अली को छोड़ने का है नतीजा, जो अब रुसवा खिलाफत हो रही है, जो अब रुसवा
خلافت ہو رہی ہے، علی کو چھوڑنے کا ہے نتیجہ، جو اب رسوا خلافت ہو رہی ہے۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا عقیدت کا شعر پیش کر رہا ہوں آپ سب کی جانب سے، یہ شعر پیش کر رہا ہوں عشرت صاحب، دیکھیے گا۔ کیا ہے ماتم زنجیر میں نے، کیا ہے ماتم زنجیر میں نے، میرے خون کی طہارت ہو رہی ہے، میرے خون کی طہارت ہو رہی ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں مولانا آپ کی موجودگی میں، دیکھیے میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ تو فتوے مجلسوں پر دے رہا ہے، تو فتوے مجلسوں پر دے رہا ہے، آیا تیری نجاست ہو رہی ہے، آیا تیری نجاست ہو رہی ہے، تو فتوے مجلسوں پر دے رہا ہے، آیا تیری نجاست ہو رہی ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، خصوصاً آپ کی داد چاہوں گا شعر کے اوپر، دیکھیے گا۔ میرے اشعار یہ بے جا نہیں ہیں، میرے اشعار یہ بے جا نہیں ہیں، شہ والا کی نصرت ہو رہی ہے، شہ والا کی نصرت ہو رہی ہے۔ درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ۔ بس یہاں سے کل دو سارے شعر چھوڑتے ہوئے دو شعر و مقطع حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ آیا تیری نجاست ہو رہی ہے، علی کا بغض ہے جن کے دلوں میں، علی کا بغض ہے جن کے دلوں میں، انہی لوگوں پر لعنت ہو رہی ہے، انہی لوگوں پر لعنت ہو رہی ہے۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں عشرت بھائی، دیکھیے گا۔ انور بھائی شعر پیش کر رہا ہوں۔ شہید راہ حق کی شان دیکھو، شہید راہ حق کی شان دیکھو، سر نیزہ تلاوت ہو رہی ہے، سر نیزہ تلاوت ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا پڑھنے آؤ؟ اس سے پہلے کہاں تھے سب؟ حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں، مولا علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، مولا علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی ورنہ وہ بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ یہ گیٹ پہ نہ بیٹھو، ادھر بیٹھ جاؤ اندر، تم گھر والے ہو کے دروازے پہ بیٹھے ہو تو آدمی کیسے آئے گا، ادھر چلا جاؤ۔ عادل احترام مومنین، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ الوداعی مجلس ہے۔ میر انیس علیہ مقامہ کی مرثیے کی بیت سماعت فرما لیں، کیونکہ بنا میر انیس کے مرثیے کی بیت پڑھے میں کسی بھی ذاکر کو ممبر پر دعوت نہیں دیتا ہوں۔ تو واجب الاحترام مومنین، الوداعی مجلس ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، ارے کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا، ارے خاک اڑ رہی تھی حال تھا یہ بارگاہ کا، ارے گھر لٹ گیا
जनाब रसालत पनाह का, अरे ना भाई ना रफ़ीक ना वो नूरे ऐन थे, अरे दो रोने वाली बहनें थी और एक हुसैन थे। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन बरादर अजीज़, हैदर अब्बास साहब के अज़ा खाने की सालाना मजलिस को इमसाल अपने मखसूस अंदाज से खिताब फरमाएंगे जानशीन रूहुल मिल्लत, फ़र्जंद रूहुल मिल्लत, शायर अहले बैत, ख़तीब अहले बैत, आली जनाब मौलाना मुर्तज़ा नासिर सईद अबाकाती साहब क़िबला। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। थोड़ा इसको पीछे कर दिएगा। हाँ पीछे आगे आके बैठेंगे तो जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमाए उनसे गुजारिश है, हाँ बैठना तो अंदर आ जाओ, जाना तो कोई बात नहीं। खुसूसन बुजुर्गों से गुजारिश है अंदर आ जाएं। जी आप हाँ आलिम भाई आगे आइए, उनको बैठने दो। देखिए जो दीवार है या ऐसे मकाम है वो हमारे नौजवान जो है वो खुसूसी तौर पे बुज़ुर्गों के लिए छोड़ दें, है ना, इसका जो है वो हम सबको लिहाज होना चाहिए। बहरहाल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे के जगह में पीछे का सैयद हो क्या आप जो है बड़ी सब पीछे तो जाना है। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा बिअज़मतिही व मय्यज़ा बैनहुमा बिक़ुदरतिही व जअला लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा हद्दन महदूदन व अमदन ममदूदन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अबिल कासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सल्लल्लाहु बर मुहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि अय्याम अज़ाए सरकार सैयदुश्शुहदा अपने उरूज पे हैं और जगह जगह जो है वो मजालिस का सिलसिला है और तरही शब्बेदारियों का दौर है और शुअरा ने बड़ी मेहनत की और मातमी अंजुमनों ने बड़ी मेहनत की। और ज़ाहिर सी बात है, देखिए अभी मैं अर्ज़ कर रहा था रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे कि तरही शब्बेदारियाँ खुसूसी तौर पे, है ना, मिसरा दे दिया जाता है तो वो शुअरा की बड़ी मेहनत होती है। यानी लोग समझते हैं कि साहब जो है वो शायरी कोई बहुत आसान काम है, आसान काम नहीं है। एक शायर की इतनी मेहनत होती है कि वो समझ लीजिए कि उसका पूरा खून जिगर होता है ना, इसलिए कि शायरी का ताल्लुक़ जो है वो फ़िक्र से है। जब आदमी सोचेगा तभी तो वो शेर को रकम कर पाएगा, और जब शेर को रकम करेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर अंजुमने जो है उसकी मश्क करेंगी और उसको पढ़ेंगी अपने अंदाज में। तो ये सब समझ लिए कि जो सिलसिला अज़ा है ये इसमें जो है बड़ी मेहनत दरकार है, और मेहनत भी है वो समझ लीजिए कि जो है दुआए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है जो अज़ादारों के शामिल हाल रहती है। देखिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, अय्याम अज़ा से पहले लोग बहुत कोशिश करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं कि ये अज़ादारी जो है ना हो, इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं और जो है बड़े फतवे लगाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े जो है बैनर जो है वो चस्पा करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर चस्पा करते हैं। मगर खुदा की कसम
جب عزاداری کے جلوس نکلتے ہیں تو انہی بینروں کے سامنے سے نکلتے ہیں، انہی پوسٹروں کے سامنے سے نکلتے ہیں. سمجھ لیجئے جلوس عزا نہیں نکلتا ہے، یزیدیت کے منہ پہ تماچے پڑتے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لوگوں کو ماہ ربیع الاول میں رسول یاد آتے ہیں، ہے نا. جب ربیع الاول کا چاند نمودار ہوتا ہے تو لوگوں کو رسول یاد آتے ہیں اور سیرت رسول بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے سیرت رسول جو ہے وہ بغیر علی نہیں بیان ہو سکتی، بغیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نہیں بیان ہو سکتی، بغیر حسن نہیں بیان ہو سکتی، بغیر حسین نہیں بیان ہو سکتی. مجلس جو ہے ہمیں اور اہل دنیا میں نشان امتیاز ہے. آپ غور کر رہے ہیں، قابل غور بات ہے. مجلس جو ہے وہ ہمیں اور اہل دنیا میں نشان امتیاز ہے، ہم کو جو ہے اس زمانے والوں سے جدا کرتی ہے. اس لیے کہ یہ مجلس حسین علیہ السلام کا فیض ہے کہ مجلس مولا حسین میں قرآن کے آیات بھی پڑھے جاتے ہیں، حدیث پیغمبر بھی پڑھی جاتی ہے، اقوال معصومین علیہ السلام بھی بیان کیے جاتے ہیں. دیکھیے کم سے کم فیض یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے امام کی تاریخ ولادت بھی پتہ ہوتی ہے، تاریخ شہادت بھی پتہ ہوتی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ورنہ آپ دیکھیے دوسرے فرقوں میں دیکھیے چلتے چلتے آپ ہاتھ پکڑ لیے اور کہیے کہ جن کو آپ مانتے ہیں ان کی تاریخ ولادت کیا ہے اور ان کی جو ہے اچھا شہادت تو تب ہوگی جب کسی میدان میں ٹھہریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھئی شہید تو آدمی تب ہوگا کہ جب جو ہے وہ جانثاری اور جافشانی اور جاکنی کے مرحلوں سے آگے گزرے گا. اس کے لیے تو خیر جواں مردی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے، اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیے کہ جو ہے فلاں 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 جن کو آپ دیکھیے، آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پوری ڈاکیومنٹری بنا کے ڈالی جاتی ہے کہ وہ فلاں صاحب نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا. اور حقیقت میں آپ دیکھیے تو کچھ نہیں کیا تھا، جو کچھ کیا تھا وہ علی نے کیا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو کچھ کیا وہ ابو طالب نے کیا یا ابو طالب کے بیٹوں نے کیا. دیکھیں بہت اہم چیز یہ ہوتی ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین. لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ایسے ہوتے، اس لیے کہ پلے کس کی گود میں تھے، ہے نا. کہتے ہیں کہ جو ہے رسول کی گود میں پلے تھے، کیوں نہ ایسے ہوتے. تو بقول والد محترم کے کہ یہ بھی تو زمانہ غور کرے کہ رسول کس کی گود میں پلے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ اور سیرت کانفرنس کرتے ہیں اور رسول کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں. اور زمانے نے دیکھیے اتنی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، رسول کی سیرت پہ وہاں بھی لکھی گئی ہیں، یہاں بھی لکھی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے، ہمارے علماء نے بہت موٹی موٹی کتابیں جو ہے پیغمبر کے اسوہ حسنہ پر اور پیغمبر کی سیرت پہ لکھی ہیں، ادھر بھی لکھی گئی ہیں. مگر زمانے نے اتنی کتابوں کے لکھنے کے بعد، اتنی سیرت کانفرنس ہونے کے بعد رسول کو کہاں پہچانا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رسول کو پہچانا، جس کے لیے وہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ایک ایک ادا پہ محمد کی وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے. خدا یہ قسم دیکھیے قرآن نہ ہو رہا ہے، مجموعہ قصائد محمد و آل محمد ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قابل غور بات ہے. دیکھیے پہچاننے والوں نے اتنی کوشش کی مگر نبی کو کہاں پہچانا. اچھا اگر پہچان لیا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا. اگر امت نے رسول کو پہچان لیا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا، بلکہ لفظوں کو بدل کے کہوں کہ یہ بے حالی نہ ہوتی اور یہ در بدری نہ ہوتی. در بدری بتا رہی ہے کہ مرکز سے ہٹ گئے، در بدری یہ بتا رہی ہے، اور ادھر ادھر پھرنا یہ بتا رہا ہے کہ مرکز
طہارت سے، مرکز امامت سے اور مرکز ولایت سے اور مرکز خلافت سے اور مرکز وصایت سے ہٹ گیا زمانہ، مگر پہچاننے والے نے اس عالم میں رسول کو پہچانا تھا کہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں نے جناب ابو طالب کا نام لیا، باہر سے ایک صاحب نے صلوات پڑھی ہو، کیوں نہ پڑھی جائے؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو کل ایمان کے بھی بابا ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو دیکھیے آپ سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، آنے والوں کا انتظار بھی ہو رہا ہے، اور ملت شیعہ کی تو کیفیت ہی ہے یہ کہ وہ ہر وقت انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، ہے نا، وہ منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو دیکھیے کیا کیفیت ہے، پہچاننے والوں نے اب تک نہ پہچانا، مگر ایک شخصیت نے رسول کو پہچانا تھا، اس عالم میں پہچانا تھا کہ رسول جو ہے مہد میں تھے، رسول جھولے میں تھے، رسول جو ہے ابھی چند دن کے تھے، خدا کی قسم۔ دیکھیے کس طرح سے پہچانا جاتا ہے اور کس طرح سے معرفت ہوتی ہے۔ رسول ابھی چند دنوں کے تھے اور رسول جو ہے مہد میں تھے، اور مکے میں سخت ترین قحط پڑا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ریگستان ہے اور وہاں بارش کم ہوتی ہے، اور خدا کی قسم دیکھیے جناب ہاشم علیہ السلام جب مکے میں قحط پڑتا تھا تو جناب ہاشم علیہ السلام جو ہے روٹیاں تقسیم کرواتے تھے، شام سے اناج منگواتے تھے۔ بھائی اس گھر کے نمک خوار زمانے والے ہیں بہت پرانے، اب یہ ہے کہ بعض اقرار کرتے ہیں، بعض اقرار کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیے یہ بھی ہمارے جو ہے وہ گھرانے کے بچوں کی توفیق ہوتی ہے کہ مجموع سے متاثر نہیں ہوتے، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو کیا کیفیت ہے عزیزان محترم کہ پہچاننے والوں نے کہاں پہچانا؟ وہ مکے میں سخت ترین قحط پڑا ہوا تھا، اور ایسی قحط سالی کا زمانہ تھا کہ ذرا بھی بارش نہیں ہوئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بارش نہیں ہوگی تو دانے کیسے اگیں گے؟ اب یہی کیفیت تھی عزیزان محترم۔ ایک شخصیت جو ہے وہ اپنے بیت الشرف میں آئی، اور بیت الشرف میں آنے کے بعد اس جھولے کے اس مہد کے قریب گئی اور اس بچے کو آغوش میں لیا اور لے کے کہاں گئے؟ سیدھے کعبۃ اللہ کے قریب گئے، جدار کعبہ کے بالکل قریب پہنچ گئے، دیوار کعبہ کے قریب پہنچ گئے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مولود کا۔ اچھا بارش کو کیا کہا جاتا ہے؟ رحمت۔ جب بارش ہوتی ہے تو اردو کے اخبار میں اگلے دن سرخی آتی ہے، کیا سرخی آتی ہے؟ کہ باران رحمت کا نزول ہوا۔ اچھا بارش کے لیے دعا کی جا رہی ہے، وسیلہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اس کو بنایا جا رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے ایسے پہچانا جاتا ہے، نبی کو ایسے پہچانا جاتا ہے۔ کس نے؟ جناب عمران سے بتا دیا کہ اس مولود میں اور اس بچے میں وہ صفت ہے اور وہ کیفیت ہے کہ اس کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے گی تو دعا قبول ہوگی۔ دیکھیے پہچانتے ہیں تو ایسے پہچانتے ہیں۔ یہ وہ آنکھیں ہیں ابو طالب کی کہ جو عین اللہ کے بھی بابا کی آنکھیں ہیں۔ آپ غور کریں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اس عالم میں پہچانا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ اچھا دیکھیے منظر کتنا اچھا ہے، میں عرض کر رہا تھا نا کہ ترہی شب داریوں کا دور ہے، اور ہمارے جو انجمن کے نوحہ خان ہیں ان سے بہتر ابھی ہمارے شعراء نے اتنا اچھا کلام پڑھا، ان سے بہتر منظر کشی تو کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ مگر ذرا کعبے کی دیوار کے پاس کا منظر دیکھیے، ہاتھ کس کے ہیں؟ ہاتھوں میں بچہ کون ہے؟ اور سامنے کیا ہے؟ سامنے ہے کعبۃ اللہ، سامنے ہے کعبۃ اللہ۔ ہاتھ کس کے ہیں؟ ہاتھ اس کے ہیں کہ جو ید اللہ کا بھی بابا ہے، اور ہاتھوں پہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یا لفظوں کو بدل کے کہوں کہ رحلے ید عمران پر کتاب مصطفیٰ ہے۔ دور سے دیکھو منظر کتنا عالی شان ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ دیکھیں جس معیار کی کتاب ہوتی ہے رحل بھی ویسی ہی ہوتی ہے، جیسی کتاب ہوتی ہے رحل بھی اسی معیار کی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم جناب ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی کا سبب ایک یہ بھی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے
اب دیکھیے آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں، جناب عمران سے اور جناب ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایسے ویسوں کو پالنے کا موقع تو سب کو ملا، نبی پالنے کا موقع صرف ابو طالب کو ملا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ، بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ کیفیت ہے عزیزان محترم، جناب ابو طالب علیہ السلام نے پالا ہے۔ اچھا خدا کی قسم دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جب ہم انسان کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، تو تجزیہ کس انداز سے کرتے ہیں کہ خود اس نے کتنی ترقی کی اور جس کو پالا اس نے کتنی ترقی کی۔ بھائی بھرپور توجہ رہے، گو کہ ہماری آپ کی یہ بڑی تھکن کا زمانہ ہے، مگر تھکن تو ہے مگر ثواب کتنا زیادہ ہے۔ یقین نہ ہے تو ایک بلند صلوات پڑھ کے دیکھ لیے۔ بھئی ہم آپ تو مجلس ماتم کے لیے پیدا ہی ہوئے ہیں، ہماری آپ کی تو زندگی یہی ہے کہ ایک مجلس سے دوسری مجلس اور ایک شب داری سے دوسری شب داری ہے، بقول شاعر کے کہ در در پھراتی آئی ہے مجلس کی جستجو، در در پھراتی آئی ہے مجلس کی جستجو، یعنی کیا ہے اپنا تعاقب ثواب نے، یعنی کیا ہے اپنا تعاقب ثواب نے، اور تفصیل سے بتائی تھی عظمت حسین کی، سجدے کو طول دے کے رسالت میں آپ نے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی زندگی کو آپ پڑھتے ہیں، جب کسی کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں، جب کسی بھی کتاب زندگی کا پہلا ورق وا کرتے ہیں، تو آپ اس بات پر غور کرتے ہیں، اس بات پر دھیان دیتے ہیں، اور دینا چاہیے بھی کہ خود اس شخص نے کتنی ترقی کی اور جس کو پالا اس نے کتنی ترقی کی۔ تو خدا کی قسم جناب ابو طالب علیہ السلام نے دو کو پالا، پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام نے دو کو پالا، ایک کائنات کا سب سے بڑا رسول بن گیا، ایک نصیریوں کا خدا بن گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ابھی بھی تھوڑی گنجائش ہے، اور جو حضرات آنا چاہیں اندر وہ آ جائیں، اور ظاہر سی بات ہے مجلس میں کون نہیں آنا چاہے گا۔ صلوات پڑھیے بلند محمد و آل محمد۔ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ دیکھیے ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے بلا فصل سلسلے کے ماننے والے ہیں، ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں کوئی فصل و فاصلہ تو ہوتا نہیں ہے۔ اب بعض ہمارے عزیزان ملت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شعراء سے اور مقررین سے ذرا سا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت سخت بات کہہ دی، ہے نا۔ اکثر بعض ہمارے عزیزان ملت اس کا جو ہے شکوہ کرتے ہیں اور اس کی شکایت کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر بات یہی ہے تو سب سے سخت بات جو ہماری قوم میں کرتا ہے وہ مسجد کا مؤذن کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، تھوڑا سا اور آگے آئیے، راستے میں تھوڑا سا اگر آپ لوگ بیٹھیں گے تو بعد میں آنے والوں کو دشواری ہوگی، تھوڑا سا آگے آئیے۔ تو عزیزان محترم اگر بات یہی ہے میں عرض کر رہا ہوں، تو پھر سب سے زیادہ سخت بات کرنے والا ہماری قوم کے مسجد کا مؤذن ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یعنی وہ تین وقت نہ جانے کن تینوں کو یاد کرتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، وَوَصِيُّ رسول اللہ وَخَلِيفَتَهُ بِلَا فَصْلِ، یعنی بدلے ہوئے لہجے میں ہماری قوم کا مؤذن اعلان کرتا ہے کہ نبی کے بعد بلا فصل ہیں علی مولا، نہیں ہے بیچ میں کوئی نجاستوں کی لکیر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دیکھیں یہ منیت کا سلسلہ ہے، یہ منیت کا سلسلہ ہے، اور دیکھیں لوگوں کو جو بغض ہے اور لوگوں کو جو عداوت ہے وہ بہت سی وجہوں سے ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام سے جو بغض ہے اور ان سے جو عداوت ہے وہ شرف کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ایسا کعبہ شرف کا کوئی بنا نہیں سکتا جیسا ابو طالب نے بنا دیا اور جیسا آل ابو طالب نے بنایا۔ خدا کی قسم
دیکھیے ابو طالب علیہ السلام اس کو کہتے ہیں جو رسول کا نسلی ناصر ہے. اب یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, رسول کا نسلی ناصر ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام. اچھا نسلی لوگ اور ہوتے ہیں, فصلی لوگ اور ہوتے ہیں, دونوں کے مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. جو بدل جائیں وہ کوفیوں کے انداز ہیں اور جو بدل جائیں وہ شامیوں کے انداز ہیں. یہاں کیا معاملہ ہے؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کے طریقے میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. مگر اب دشواری تو یہی ہے نا کہ امت کو نہ رسول کا من سمجھ میں آیا نہ رسول کا من سمجھ میں آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. اگر من سمجھ میں آ جاتا تو سلسلہ منیت سمجھ میں آ جاتا. بھئی آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں, حدیث قصہ میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ وہ جو کائنات کا سب سے بڑا رسول کیا فرماتا ہے؟ انہم منی و انا منہم, یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اچھا دیکھیے اب مصلحت پروردگار کہ جب سب چادر کے نیچے مجتمع ہو گئے تھے, بھئی حدیث قصہ تو ہر پاکیزہ گھر میں پڑھی جاتی ہے نا, بھئی پاکیزہ کی شرط لگا دی میں نے. ہر ایک کو حدیث قصہ اس کی برکتیں نصیب نہیں ہیں. یہ برکتیں وہاں ملتی ہیں کہ جہاں زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اچھا ہمارے یہاں تو سلسلہ ہی یہی ہے کہ ہمارے یہاں امامت جو ہے وہ پروردگار عالم نے پردہ غیب میں قائم کر دی ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ قابل توجہ بات ہے. تو دیکھیے وہ جو کائنات کے سب سے بڑے رسول ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہم منی وانا منہم. اور پروردگار عالم کی مصلحت کیا ہے کہ جب سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو انصاف سے آپ مجھے بتائیے کہ تعارف کس کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا؟ تعارف جو ہے بھائی رشتے کے اعتبار سے, سن و سال کے اعتبار سے, اور خدا کی قسم کائنات میں کوئی رسول سے بڑا تو ہے نہیں. بے شک ہے. آپ فارسی کا ایک مصرع پڑھتے ہیں نا, بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بھائی شبائے قدر میں آپ دعائیں پڑھتے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے, یا اول الاولین و یا آخر الاخرین دعائیں پڑھتے ہیں نہیں. پروردگار عالم کے جب اوصاف بیان کرتے ہیں, اول الاولین سے مراد کیا ہے کہ اے وہ کہ جو اولوں میں سب سے اول ہے, اے وہ کہ جو آخروں میں سب سے آخر ہے. بس اب ذات رسول کو سمجھیے کہ اس اول کے بعد اگر کوئی اول ہے تو محمد مصطفیٰ ہیں. اس اول کے بعد اگر کوئی اول ہے تو محمد مصطفیٰ ہیں. بھائی رسول کو اگر آپ القاب کی دنیا میں دیکھیے تو رسول جو ہے بادشاہ بے نظیر نظر آئیں گے. بھائی رسول سے بڑا کون ہے؟ سید الانبیاء ہیں. بھائی رسول کے نام نامی میں وہ اثر ہے کہ اگر میں کہہ دوں محمد مصطفیٰ تو مجمع صلوات پڑھے گا. بھائی میں کہہ دوں علی مرتضیٰ جناب سیدہ تو مجمع صلوات پڑھے گا. بھائی انہی کے نام نامی میں تو وہ اثر موجود ہے کہ درود میں بھی دم درود باقی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. آپ دیکھیے خدا کی قسم تو رسول کے ذریعے سے تعارف ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ رشتے کے اعتبار سے, سن و سال کے اعتبار سے سب سے بزرگ کون تھے؟ ہمارے اور آپ کے آخری رسول, خدا کی قسم. مگر ان کے ذریعے تعارف نہیں ہوا. چلیے علی مرتضیٰ کے ذریعے ہو سکتا تھا. علی مرتضیٰ سے بڑا کائنات میں کون ہے؟ یہ جو آپ اسلام کی تجلیاں دیکھ رہے ہیں اور اسلام کی رونقیں دیکھ رہے ہیں, یہ علی ہی کا تو صدقہ ہے. علی کی تلوار نہ چلتی تو بعض افراد غنی کبھی نہ بن پاتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. غنی کبھی نہ بن پاتے. یہ علی کی تلوار کا صدقہ ہے کہ بھوکوں کے پیٹ بھر گئے. اچھا وہ تو جاتے ہی میدان میں اسی لیے تھے کہ ہمیں کچھ مل جائے. دیکھیے اسلام نے جب جان مانگی تو فقط علی موجود تھے. دیکھیے کوئی کسی پہ جان وان نہیں چھڑکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ جان چھڑکتے ہیں اور 2 بجے رات کو حاضر ہیں, آپ 10 بجے فون کریے گا تو کہیں گے بس ابھی لیٹے تھے. دیکھیے یہ سب زندگی کی حقیقتیں ہیں. جیسے بہت سی باتیں اخلاقاً کہی جاتی ہیں کہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ تو وہاں چلے گا پتہ کہ کون اللہ کو پیارا ہوا. اللہ کو سب پیارے یارے نہیں ہوتے ہیں. بعض افراد تو ایسے ہوتے ہیں جب اس دنیا سے گزرتے ہیں تو یہی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ مر گیا مردود. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
علی سے پیارا رسول کو کون ہوگا؟ علی سے زیادہ پیارا کون ہوگا؟ مگر خدا کی قسم علی کے ذریعے بھی تعارف نہیں ہوا. اچھا حسن اور حسین سے بڑا کون ہوگا؟ خدا کی قسم کوئی ہے کائنات میں حسن حسین سے بڑا؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اچھا حسن اور حسین عجب سردار ہیں، زمین پہ بھی سردار ہیں، آسمان پہ بھی سردار ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مگر تعارف حسن و حسین کے ذریعے بھی نہیں ہوا. جب تعارف کی منزل آئی تو دیکھیں اسلام میں مرکزی شخصیت کس کی ہے؟ ہمارے اور آپ کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب مانتے ہیں کہ نہیں اس کو کہ رسول کی جو ذات ہے اور سرکار کی جو ذات ہے وہ مرکزی ذات ہے. مگر خدا کی قسم پروردگار عالم نے بتا دیا کہ اس مرکز کا بھی ایک مرکز ہے. ارے اہل لکھنؤ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، انیس کے شہر میں گفتگو ہو رہی ہے، دبیر کے شہر میں گفتگو ہو رہی ہے. اس شہر کی عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ یہ مدفن انیس ہے، مدفن دبیر ہے. بے شک. اور لطیف باتوں کو یہاں نہ سمجھا جائے گا تو کہاں سمجھا جائے گا؟ دیکھیے کائنات کی مرکزی شخصیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ، مگر خدا نے یہ بتا دیا کہ اس مرکز کا بھی مرکز ہے. کیا ارشاد فرمایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اگر زندگی چاہتے ہیں تو اس در سے وابستہ ہو جائیے. یہ در وہ در ہے، خدا کی قسم جو اس در سے وابستہ ہو جائے گا خدا اس کا مقدر بنا دے گا. جو اس در کا دشمن ہوگا پھر اس کو آپ لاکھ رضی اللہ کہتے رہیے، اس کو عزت نہیں ملے گی. عزت انہی کے لیے ہے، اللہ نے عزت انہی کو دی ہے، کسی کو دی بھی نہیں ہے. ایک صاحب کو چند آیتیں دی تھی پروردگار دے، ایک صاحب کو بس چند آیتیں دی تھی. کیا حال ہوا تھا ان کا آپ جان رہے؟ چند آیتیں دی تھیں. اچھا وہ بھی کس سورہ کی دی تھی؟ سورہ برات کی دی تھی. سورہ برات کی آیتیں دی تھی. اچھا یہ وہاں چلے جاتے بطور مثال سورہ برات کی تبلیغ کرنے تو لوگ کہتے ہیں ان سے کہ لگ رہا ہے یہ تو تمہارے ہی لیے نازل ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد میں. اب دیکھیے ایک بہت لطیف بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. رسول جو ہے اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. وما ینطق عن الہوا. یہ رسول وہ رسول ہیں کہ جو اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتے ہیں. یہ بات سب مانتے ہیں کہ نہیں اس کو؟ تو خدا کی قسم اچھا یہ بتائیے کوئی صاحب جو ہے وہ مجھے مجلس پڑھنے بلوائیں، کوئی صاحب جو ہے بینر میں میرا نام دے، پوسٹر میں نام دے، رقعے میں نام دے اور اس کے بعد مجھے بلا لیں اور پھر مجھ سے نہ پڑھوائیں تو میں ان سے شکوہ کروں گا نا کہ اگر پڑھوانا نہیں تھی تو بلایا کیوں؟ بھائی قابل توجہ بات ہے. بھائی رسول اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہیں کر رہے. جب رسول نے ان کو چند آیتیں دی تو اس کو ماننا پڑے گا کہ دی بھی اس کی مرضی سے، لی بھی اس کی مرضی سے. تو خدا کی قسم جسے قدرت ذلیل کرنا چاہے اسے کیا رضی اللہ بنائے گا زمانہ. اور قدرت جسے دیتی ہے، قدرت جسے نوازتی ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا ہے، علیہ السلام ہوتا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے. قدرت جسے عطا کر رہی ہے تو خدا کی قسم سمجھ لیجئے بس میں گفتگو اپنے اختتام کے قریب ہو گئی. قدرت جسے عطا کرتی ہے تو کس انداز سے عطا کرتی ہے کہ جب مباہلہ ہو چکا تو ایک عیسائی رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ. اب دیکھیں یا رسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ آخری رسول نہیں مانتا تھا. مانتا ہوتا تو عیسائی کیوں ہوتا؟ اس نے کہا کہ یا محمد میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، آپ مجھے اولاد جو ہے وہ دے دیجئے. اب تاریخ کیا بتاتی ہے کہ رسول نے اس کو دیکھا، اس کی پیشانی کا مطالعہ کیا. رسول یا لفظوں کو بدل کے کہوں کہ رسول کی نگاہوں نے غیب کے پردے توڑے. ارے کیا کہ دیکھیں اہل لکھنؤ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، ابھی زلف شب اتنی بھی نہیں دراز ہوئی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جملوں کو آپ نہیں سمجھیں گے تو سمجھے گا کون؟ اب دوسرا ایسا شہر انیس و دبیر کے صدقے میں پیدا نہیں ہو سکتا. رسول کی نگاہوں نے غیب کے پردوں کو توڑا. وہ ایک مرتبہ کیا کہا
کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اچھا وہاں دیکھیے گود میں کون تھے؟ حسین ابن علی تھے. میں عرض کر رہا تھا نا کہ جیسی کتاب ہوتی ہے رحل بھی ویسی ہی ہوتی ہے. دیکھیے مدینے میں بہت سے بچے تھے. اب پھر میں لکھنوی زبان کا استعمال کروں گا کہ مدینے میں بہت سے بچے تھے اور بہت سو کے بچے تھے. خدائی قسم کسی کی ہمت تھی کہ دوش رسول پہ آ جاتا, پشت رسول پہ آ جاتا. کسی کی ہمت تھی. دیکھیے دوش رسول اور پشت رسول وقف ہے, وہ والا وقف نہیں, حقیقی وقف نہیں ہے, بلکہ وقف علی اولاد ہے, بلکہ وقف علی اولاد ابو طالب ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوش رسول پہ اور پشت رسول پہ ہر شخص نہیں آ سکتا. یا حسن نظر آئیں گے, یا حسین نظر آئیں گے, یا علی مرتضیٰ نظر آئیں گے. یہ کیفیت ہے عزیزان محترم. تو اب دیکھیں سمجھنے کی بات ہے. اور خدا کی قسم کہ مولا حسین علیہ السلام گود میں, مولا حسین علیہ السلام گود میں ہے. کہا نانا ہم نے ایک بیٹا دیا. اور پھر رسول کہہ رہے ہیں حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہا نانا ہم نے 2 بیٹے دیے. کہا حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہا نانا ہم نے 3 بیٹے عطا کیے. اچھا سوچئے کیا مقصد تھا, کیا مقصد تھا؟ بھئی رسول اگر درگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر دیتے تو اگر اس کی قسمت میں اولاد نہ بھی ہوتی تو پروردگار عالم رسول اگر واسطہ دیتے تو اس کو اولاد دیتا, یقینی طور پہ دیتا. مگر کیا بات تھی کہ حسین منی و انا من الحسین کو پہچانوانا تھا. زمانے کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو ان کے بابا نے سورج کو پلٹا دیا تھا, اگر خلوص دل سے ان سے دعا مانگو گے تو یہ قسمت کے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ زمانہ جو ہے کربلا میں. آج آپ دیکھیے اربعین سید الشہداء آ گیا, زمانہ کربلا میں, پوری دنیا کربلا میں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو بھی چیز حسین سے وابستہ ہو جاتی ہے, بھئی زندہ مثال ہے, مٹی سے زیادہ بے وقت چیز آپ کو کوئی جو ہے وہ کائنات میں نہیں ملے گی. ہر جگہ آپ کو جو ہے مٹی ملے گی, اور مٹی سے زیادہ حقیر اور مٹی سے زیادہ بے وقت چیز آپ کو کہیں کائنات میں نہیں ملے گی. مگر وہی مٹی جب حسین ابن علی سے وابستہ ہو جاتی ہے تو وہ خاک نہیں رہتی, خاک شفا ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وہ مٹی جب حسین سے وابستہ ہو جاتی ہے تو خاک نہیں رہتی اور خاک شفا ہو جاتی ہے. دیکھیے ہم میں اور اہل دنیا میں بہت سے فرق ہیں. لوگ جاتے ہیں حج کرنے, حاجیوں کے قافلے جاتے ہیں نا, ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یادگاریں کیوں مناتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں نا کہ آپ یادگاریں کیوں مناتے ہیں. 10 محرم کی یادگار پہ اعتراض ہے اور 10 ذی الحجہ کو ایک یادگار خود منا رہے ہیں. مگر ہم میں اور اہل دنیا میں فرق یہ ہے کہ وہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے سونا لے کے آتے ہیں, اور ہم جب کربلا جاتے ہیں تو کربلا سے مٹی لے کے آتے ہیں. اس مٹی کا کم سے کم فیض یہ ہے کہ یہ مٹی ہماری مٹی نہیں خراب ہونے دیتی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سرے خاک شفا لے کے جاتے ہیں. ہم قبر میں بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں, سرے خاک شفا لے کے جاتے ہیں اور حسین کا تعزیہ لے کے جاتے ہیں. بے خالی ہاتھ وہ جائیں جو زندگی میں خالی ہاتھ رہتے ہوں. ہم کو تو خدا کی قسم جو ہے وہ کیسے کیسے تبرک مولا حسین کے صدقے میں کھانے کو ملتے ہیں. اب ایک صاحب جو ہے وہ الحمدللہ اس دنیا میں نہیں ہے, اور ثم الحمدللہ اس دنیا میں نہیں ہے. وہ اعتراض کرتے تھے کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ تبرک جو ہے مزے لے لے کے کھاتے ہیں. اچھا ہر تبرک کے ہر جز پہ اعتراض ہے. خمیری روٹی پہ بھی اعتراض, اور کباب جو بٹتے ہیں اس پہ بھی اعتراض, اور پلاؤ جو بٹ رہا ہے, اور شیرمال جو بٹ رہی ہے, اور کشمیری چائے جو بٹ رہی ہے, ہر چیز پہ اعتراض ہے.
ارے آپ بھی کسی کے نام پہ کچھ بانٹیے بھائی, آپ بھی کسی کے نام پہ, کوئی ایسا ہو آپ کے پاس تو اس کے نام پہ بے شک بانٹیے. معاملہ یہ ہے کہ کوئی ان کے پاس ایسا ہے نہیں, اس لیے کہ ان کے پاس جو تھے وہ سمیٹنے والے تھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بانٹا جو جاتا ہے وہ کسی سخی کے نام پہ بانٹا جاتا ہے. خدا کی قسم, سخی ہو تو حسن جیسا, سخی ہو تو حسین جیسا, ان کے نام پہ بانٹا جاتا ہے. اچھا, ان کے نام پر بطور مثال ان کے نام پہ کوئی اگر کوئی صاحب کچھ بانٹیں بھی, ویسے تو بانٹیں گے نہیں, اگر کچھ بانٹے بھی تو کم سے کم کوئی شریف آدمی نہیں قبول کرے گا. بھائی ایسے ویسوں کے نام پہ ہم نہیں لیتے ہیں, بلکہ ماہ رمضان میں جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اور افطار دیا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم پرتکلف ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہے اللہ کا معاملہ. تبرک ہم ہاتھ بڑھا کے اس لیے لے لیتے ہیں کہ یہ ہے حسین کا معاملہ. نام حسین پہ آدمی جو ہے مانگ لیتا ہے, اور نام حسین پہ اس لیے مانگ لیتا ہے کہ نام حسین پہ ملتا ہے. ہم کو آپ کو جو ہے وہ صدیوں سے مل رہا ہے. اسی لکھنؤ میں تبرک مولا حسین سے فاقے ٹوٹتے ہیں. دیکھیے وہ غربت کا زمانہ تھا, آج تو ہر طرح کا تبرک تقسیم ہو رہا ہے. آزاداری میں اتنا تبرک تقسیم ہو رہا ہے, اتنے کھانے کھلائے جا رہے ہیں, اللہ اکبر, کہ لوگ کہتے ہیں, معذرت کرتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم جو ہے وہ 2 جگہ سے چک کے آ رہے ہیں, اب گنجائش نہیں ہے, اتنا بانٹا جا رہا ہے. اور حسین دے نہیں رہے ہیں تو بانٹا کہاں سے جا رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. آپ دیکھیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں 2 ہی بھائی ہیں اور 2 بھائیوں کے 2 ہی دسترخوان ہیں. ایک دسترخوان حسن جو ہر پاکیزہ گھر میں ہوتا ہے. ارے پھر سے میں پاکیزہ کی شرط لگا رہا ہوں, ہر ایک کو دسترخوان حسن نصیب ہے. اب دیکھیے دسترخوان مولا حسن علیہ السلام کے سامنے وقتی طور پہ ایک صاحب نے دسترخوان بچھایا تھا. وہی بات ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا اور ہے, اللہ کا بنایا ہوا اور ہے. ایک صاحب نے وقتی طور پر دسترخوان مولا حسن علیہ السلام کے سامنے اپنا ایک دسترخوان گڑھا تھا, مگر جیسے ہی دسترخوان بچھایا ویسے ہی دسترخوان سمٹ گیا. دسترخوان حسن بھی جاری ہے, دسترخوان حسین بھی جاری ہے. آپ سوچئے, ہماری سمجھ لیجئے کہ نسلی نمک خواری ہے, نسلی نمک خواری ہے. یہ ہم مقام انکسار میں نہیں کہہ رہے ہیں, مقام فخر میں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ فرشتے یہاں روٹیاں مانگنے آتے ہیں. سمجھے تو آدمی کہ فرش عزا کیا ہے, فرش عزا کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ لوگوں نے فرش غذا تو بہت سے بنا لیے, کوئی فرش عزا نہ بنا سکے. مجلس کی دری, خدا کی قسم عقیدہ ہو اگر, مجلس کی دری ہمیں در بدری سے بچا لیتی ہے. درگاہ کی زنجیر میں وہ فیض ہے. اور درگاہ میں آپ دیکھیے مولا عباس علیہ السلام کی درگاہ میں آپ دیکھیے کیا مناظر ہیں. وہ جن کا مذہب جو ہے وہ ہمارے مذہب سے نہیں میل کھاتا ہے, مگر وہ بھی آپ دیکھیے خواتین مولا عباس کے حوض کا پانی لے کے جاتی ہیں. اچھا شفا نہیں ہو رہی ہے تو کیوں لے کے جاتی ہیں؟ عورت کا دل جو ہوتا ہے وہ مامتا کا مرکز ہوتا ہے. عورت سمجھتی ہے کہ ہمارے بچے کو شفا کہاں سے ہوگی. یہ عزا خانے بھی ہیں اور یہ شفا خانے بھی ہیں. بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا, آدمی سمجھ جائے. عزا خانے بھی ہیں, شفا خانے بھی ہیں. عورت کا دل جو ہوتا ہے وہ مامتا کا مرکز ہوتا ہے, مطلب ہر عورت کا نہیں. ارے تاریخ میں کلیجہ چبانے والیاں بھی ملی ہیں. اس عورت کا کہ جس کے دل میں حسن کی محبت ہو, حسین کی محبت ہو, اس کا دل سمجھ لیجئے کہ مامتا کا مرکز ہوتا ہے. مامتا سمجھتی ہے کہ ہمارے بچے کو کہاں سے شفا ملے گی. یہ جو جوان بیٹھے ہیں ان کو درس محبت علی کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ جب یہ کل ایک کمزور وجود تھے اور انہوں نے چلنا سیکھا تھا اور قدموں میں لغزش ہوئی تھی. خدا کی قسم ایک بی بی نے کہا تھا کہ بیٹا کہو یا علی مدد. اور دیکھیے اچھی اولاد وہ ہے کہ جو سب کی سکھائی ہوئی بات بھول جائے, اپنی ماں کا سکھایا ہوا سبق یاد رکھے. اور خدا کی قسم ماں ہی نے ماتم کرنا سکھایا. آپ دیکھیے ماہ اعضاء میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, دین فطرت ہے نا, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ جو ہے سینوں تک آ جاتا ہے.
یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ دعائے جناب سیدہ ہے. اور اتنے عزادار جا رہے ہیں, اتنے عزادار, اتنے حاجی نہیں جا رہے ہیں. کسی دن موقع ملا تو عرض کروں گا, بات طویل ہو جائے گی. اتنے حاجی نہیں جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں جتنے زوار کربلائے معلیٰ جا رہے ہیں. کتنے زوار جا رہے ہیں؟ اچھا مشی کتنے کلومیٹر کی ہو رہی ہے؟ نجف سے کربلا تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 80 یا 82 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور کتنے زوار جا رہے ہیں سوچئے. بس میں نے بات کو تمام کیا. کتنے زائرین جا رہے ہیں, اتنے طویل فاصلے کو طے کر کے کیسے کیسے مناظر ہمیں دکھائی جا رہے ہیں. اب دیکھیں کل یزید نے حسین ابن علی سے بیعت مانگی تھی. سمجھ لیجئے کہ جو مشی ہو رہی ہے نجف سے کربلا کے درمیان, ایک ایک زائر حسین کا بڑھتا ہوا ایک ایک قدم یزیدیت کے بیعت کے لاشے کو پامال کرتا ہوا جا رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آج اتنا مجمع ہے کربلا میں, آج کسی کو بھوک لگے تو کھانے کو کتنی غذائیں ہیں, آج کسی کو پیاس لگے تو کربلا میں کتنی سبیلیں رکھی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا کہ راستوں میں ایسے مناظر آ رہے ہیں کہ بیبیاں چھوٹی چھوٹی سبیلیں رکھے ہوئے ہیں, بچے زائرین کے پیچھے دوڑ لیں, مشی کرنے والوں کے پیچھے دوڑ لیں کہ آپ ہماری سبیل کا پانی پی لیجئے. خدا کی قسم حسین کربلا میں کل بہت پیاسے تھے, اطفال حسینی بہت پیاسے تھے. انیس کہتے ہیں کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر, پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر, اور صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر. اللہ اکبر. حسین ابن علی بہت پیاسے تھے اور حسین کے بچے بہت پیاسے تھے. لب پیاس سے کبود تھے, رخسار زرد تھے. لب پیاس سے کبود تھے, رخسار زرد تھے. مولا کی ایک جان تھی اور لاکھ درد تھے. ہاں عزیزان محترم, بس ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں کیا بات ہے کہ مولا عباس روز عاشوراء حسین ابن علی سے اجازت طلب کر رہے تھے. بار بار مولا حسین کیا کہہ رہے تھے کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, عباس تمہیں کیسے اجازت میدان دوں. اسی اثنا میں مولا عباس میدان کے گوشے میں بیٹھ کے گریا کرنے لگے. اتنے میں عباس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدا آئی, الاتش الاتش الاتش, ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. ہاں آج شب اربعین ہے, آپ کو اپنے وقت کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دینا ہے. مولا حسین فرماتے ہیں انا قتیل الابرا, ارے میں وہ ہوں کہ جیسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آئی مولا عباس کے کانوں میں. ایک مرتبہ جناب سکینہ کو آواز دی, کہا میری بچی سکینہ جاؤ اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ لے آؤ. بس جناب سکینہ دوڑتی ہوئی گئیں, اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے آئیں اور علم ابو الفضل العباس میں باندھ دیا. اپنا حسرتوں بھرا مشکیزہ علم ابو الفضل العباس میں جناب سکینہ نے باندھ دیا. بس حسین ابن علی کی طرف عباس روانہ ہوئے تو کس کیفیت میں روانہ ہوئے کہ ایک ہاتھ میں علم ہے اور ایک ہاتھ میں بھتیجی کو گود میں لیے ہوئے ہیں. کیا کیفیت ہے؟ حسین ابن علی نے دور سے منظر دیکھا اور رو کے کہنے لگے کہ سکینہ آج تو چچا کی سفارش کر رہی ہو سکینہ, ارے کل جب شمر تماچے مارے گا تو چچا کو بہت یاد کرو گی سکینہ. لیجئے یہ لٹا ہوا قافلہ چلا, بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں, بیبیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں. جب سکینہ کے کوئی تازیانہ پڑتا تھا, جب سکینہ کے کوئی تماچا پڑتا تھا, اپنے چچا عباس کے سر کی طرف دیکھتی تھیں. کہا چچا عباس, ارے اگر آج آپ زندہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہ تھی کہ سکینہ کے تازیانہ مارتا, سکینہ کے تماچا مارتا. لیجئے جس گھرانے نے زمانے کو حریت کا درس دیا تھا, اسی گھرانے کی بیبیوں کو شام کے قید خانے میں قید کیا گیا. انیس کہتے ہیں کہ جب قیدیوں کو
खाने जिंदा में शब हुई, मुस्तर कमाल बिनते अमीर अरब हुई, बच्चों के मारे खौफ के हालत अजब हुई, अरे रो रो के दुख तरे शहीदी जा बलब हुई, आफत का सामना था नई वारदात थी, अरे जहरा की बेटियों व क़यामत की रात थी। अल्लाह अकबर। सकीना अपने बाबा को याद करती थी, सकीना अपने चचा को याद करती थी, हमारे बाबा कब आएंगे, हमारे चचा कब आएंगे। लीजिए वो वक्त आया कि काफिला रिहा होने वाला था, शुहदा के सर आए, सब बीवियों ने बहुत गिरिया किया। लीजिए जब रुखसत का वक्त आया तो जनाब रबाब अपनी बच्ची की कब्र से लिपट गई। कहा सकीना हम जाते हैं, खुदा हाफिज सकीना, अरे तुमको मदीने जाने का बहुत शौक था सकीना, चलो हमारे साथ चलो। लीजिए किस आलम में काफिला आया था करबला, और किस आलम से कूफे गया, और किस कैफियत में शाम से रुखसत हो रहा है। लीजिए बीबियों का काफिला रुखसत हुआ, अल्लाह अकबर। काफिला एक ऐसे मकाम पे पहुंचा कि एक रास्ता करबला जाता था, एक रास्ता मदीने जाता था। बस जैसे ही करबला का नाम सुना सब बीबियां तड़प गईं, कहा हमने अपने वारिसों का मातम नहीं किया है, हम पहले करबला जाएंगे, मदीने बाद में जाएंगे। लीजिए उधर पहले ज़ाहिर कब्र हुसैन जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह कब्र हुसैन पे पहुंचे थे, और मौला हुसैन को मौला हुसैन से ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे बचपन में आलम में जनाब जाबिर हुसैन से गुफ्तगू किया करते थे। बस अभी जाबिर की मैंने मजलिस को तमाम किया, अभी जाबिर की और मौला हुसैन की गुफ्तगू हो ही रही थी कि एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने कहा कि जाबिर हमारी कब्र से दूर हट जाओ। जाबिर जाबिर घबरा गए, कहा मौला क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है। कहा नहीं जाबिर, आज हमारी बहन ज़ैनब कुबरा आ रही है। अरे मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा मौला आज बहन के पर्दे का इतना ख्याल था, अरे जरा शाम गरीबा में भी आ जाते जब बीबियों के सरों से चादरें छीनी जा रही थी। लीजिए जनाब ज़ैनब ने, बस मजलिस तमाम हुई, जनाब ज़ैनब ने जैसे ही दूर से कब्र हुसैन को देखा, एक मर्तबा महमिल से उतरने का इंतजार न किया बल्कि खुद को महमिल से गिरा लिया। अल्लाह अकबर, कब्र हुसैन के करीब पहुंची, कहा भैया हुसैन, अरे ये बहन तुम्हें बाजुओं के नील दिखाने आई है। अरे हम पर क्या क्या मुसीबतें गुजरी, जो अमानत तुमने हमारे सुपुर्द की थी वो शाम के कैद खाने में सो गई, हमारी सकीना हमसे छूट गई। वाह हुसैना वाह मुसीबता, या इमाम ज़माना आप हमारे आंसुओं को कबूल कीजिए, अपने जद मौला हुसैन के 40 का पुरसा कबूल कीजिए, जुमला शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम के 40 का पुरसा कबूल कीजिए, हमारी अज़ादारी और हमारे पुरसेदारी और हमारे आंसुओं को कबूल कीजिए। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्र रब्बना तक़ब्बल बिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके कारी सैयद मोहम्मद हसन मरहूम इब्ने सैयद अली हसन मरहूम की रूह को इसाले सवाब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाबिल एहतराम मोमिनीन, ये ऐलान समाअत फरमा लें कि 22 सफ़र को
22 सफ़र को हैदरी मस्जिद के ठीक सामने बरादर अजीज़ मरहूम असद भाई के अज़ा खाने की सालाना मजलिस होगी शब में ठीक 8 बजे। 22 सफ़र को हैदरी मस्जिद के ठीक सामने मरहूम असद भाई के अज़ा खाने की सालाना मजलिस होगी और 23 सफ़र को शब में ठीक 8 बजे हमारे मिर्ज़ा भाई के अज़ा खाने की सालाना मजलिस बर्पा होगी और 25 सफ़र को मलकी दरगाह के अज़ा खाने की सालाना मजलिस होगी। और वाजिबुल एहतराम मोमिनीन, ये ऐलान और ये बात अपने जहन में रखिएगा कि 25 सफ़र को शाम में ठीक 7:30 बजे हमारे चुन्ने भाई के अज़ा खाने की सालाना मजलिस बर्पा होगी और उनकी मजलिस के फ़ौरनी बाद जद्दन चचा के अज़ा खाने की सालाना मजलिस बर्पा होगी। 25 सफ़र को शब में ठीक 7:30 बजे चुन्ने भाई के अज़ा खाने की मजलिस होगी और उसके फ़ौरनी बाद जद्दन चचा के अज़ा खाने की सालाना मजलिस होगी। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि इन मजलिसों में कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। बंद कर दो वहाँ से, वहाँ पे ये लाइट तो चल ही रही थी यार। हाँ भाई, हम देख रहे थे, चला रहे थे लाइट किसी और।